الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ پہ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے ان میں ابو لہب، ام جمیل، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص اور اس طرح کے لوگ تھے۔ ان تمام پڑوسیوں میں سے سوائے حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے ہوتے کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب اور یہ سارے مل کر نعوذ باللہ جو گندگی ہوتی تھی اس کے وہ کچھ چیزیں بنا کر ایسے ان کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ نشانے لگایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور وہ گندگی ساتھ اٹھا کر لائے اور ان لوگوں سے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیا پڑوسی ہے، یہ کیسے پڑوسی ہو تم لوگ کہ مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہو کہ میرے اپنے گھر کے اندر بھی مجھے عبادت کرنے نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے تو قریش اس سے بھڑک اٹھتے تھے۔ یہ قریش سارے حتیم میں، بیت اللہ میں حتیم میں جمع تھے اور یہی مشاورت کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دی جائے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے کہ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوگا۔ یہ قریش سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے شخص کو صرف اور صرف اس وجہ سے نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اس کے صحن میں وہاں پہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط وہ آیا اور اس نے اونٹ کی اوجری نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک کے اوپر رکھ دی۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی تشریف لائیں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اس گندگی کو اٹھایا، صاف کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ساری بچیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری کی ساری رو رہی ہیں، اللہ کے نبی کے بال صاف فرما رہی ہیں، اللہ کے نبی کے کپڑے صاف فرما رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی اس دعوت سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے اوپر کیا کیا تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، حضرت بلال جو کہ غلام تھے، حضرت خباب، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ، یہ دیگر بھی کئی نام آتے ہیں جن کو سخت تکلیفیں دی۔ حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال، یہ ایک مشترکہ ان کی سزا تھی کہ ان کو ان کے مشرکین مکہ ان کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا کرتے تھے۔ اور حضرت خباب کی جو مالکن تھی جس کے ہاں وہ غلام تھے، وہ کیا کرتی، وہ لوہا گرم کرتی اور حضرت خباب کے سر پہ جو ہے وہ لوہا رکھ دیتی تھی۔ حضرت خباب کو سخت تکلیف ہوتی تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی مالکن، یہی جو ان کی مالکہ تھی، جو جن کے ہاں وہ غلام تھے، اللہ کی شان کہ اس کو ایک بیماری آئی اور وہ کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کو مشورہ دیا لوگوں نے کہ تم لوہا گرم کر کے اپنے دماغ کو داغا کرو۔ وہی حضرت خباب جن کو وہ تکلیف دیا کرتی تھی، ان کے ہاتھ میں لوہا تھا اور وہ گرم کرتے اور اسی عورت کے سر کے اوپر وہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ گزر رہی تھی، ابو جہل کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے بڑی غلیظ اور گندی بات کی کہ تم ایمان لے اور اس کی یہ وجہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سخت ترین جواب دیا اسے، جواباً پھر اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ پہلی شہید خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی تپتی انگاروں پہ اور تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور یہ تکلیفیں دی جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تقریباً 38 مسلمان تھے،
وہ یہ جمع تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور اجازت دیجئے کہ ہم قریش کو علی الاعلان جا کر ہم دعوت دیں اور بیت اللہ کے صحن میں جا کر ہم لا الہ الا اللہ کا اعلان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب بار بار اصرار کیا ابو بکر نے تو حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کر اعلان کیا لا الہ الا اللہ کہ یہ کلمہ پڑھ لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے کے سارے قریش ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر پہ اور اتنا سخت تشدد کا نشانہ بنایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ ان کے قوم والے ان کے قبیلے والے ان کو اٹھا کر گھر لے کر آئے اور آپس میں مشاورت یہ ہو رہی ہے کہ اب ہم ابو بکر کا بدلہ لیں گے۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے اور ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات وہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آنے کے بعد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے تکلیف نہیں دی۔ یہ عاشقانہ مزاج اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت برداشت کر لی۔ تو یہ چند واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دینا شروع کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کس طرح کی مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا